کام آج کے بعد کیا کرنا ہے کہ ہم نے احترام کے ساتھ اذان سننی ہے، پھر ساتھ ساتھ اس کا جواب دینا ہے۔ جب اذان کا جواب دے لیں، درود پاک بعد میں پڑھ لیں، اذان کے بعد والی دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو ایک وظیفہ بتایا جا رہا ہے کہ وظیفہ تو نہیں، بس ایک عمل بتایا جا رہا ہے کہ 100 دفعہ اس کے بعد جو ہے 100 دفعہ آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے، 100 دفعہ سبحان اللہ۔ اذان جیسے ہی ختم ہوئی، اس کا جواب دے دیا، درود بھیج دیا نبی پر۔ اس کے بعد جو فوری نماز پڑھنی ہوتی ہے تو بیچ میں جو ٹائم ملے گا نا، اس ٹائم میں 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر یہ ہماری عادت بن جائے کہ ہم اذان سنیں اور اس کے بعد اذان کا پورا طریقہ جو ہے جواب دینا، نبی نے جیسے ہمیں بتایا ہوا ہے اس پر عمل کریں، ان پر درود بھیجیں۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے۔ جب یہ کام ہو گئے، اس کے بعد جو ہے وضو کرنے سے پہلے نماز پڑھنے سے پہلے 100 دفعہ جو ہے نا سبحان اللہ کی تسبیح کر لینی ہے۔ یہ عمل کر لینا 100 دفعہ۔ ہاتھوں کی جو ہے نا ہماری پوروں پہ پڑھنا ہے ہم نے سبحان اللہ، بلکہ یہ ہمیں عادت بنانی چاہیے کہ ہاتھوں کے پوروں پہ ہم پڑھیں سبحان اللہ سبحان اللہ، کیونکہ جو ذکر ہاتھوں کی انگلیوں پہ کیا جاتا ہے یہ ہاتھوں کو منور کر دے گا۔ سبحان اللہ کے کیا معنی ہیں؟ اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ جب سبحان اللہ پڑھیں گے تو اس کا اجر و ثواب ملے گا، اور جو ہاتھوں کے پوروں پہ پڑھیں گے، جو ہمارے اندر روحانی اور بدنی بیماری ہے، جب ہاتھوں کے پوروں پہ پڑھیں گے اللہ اس بیماری کو نکال دیں گے، جو عیب ہیں وہ نکال دیں گے، کوئی بری عادتیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ چھڑوا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، کوئی ایسے معاملات جن میں انسان الجھا ہوا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ ہر اذان کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ کہنا شروع کر دیں۔ وہ لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ عادت چھوٹ جائے، تو وہ اسی طرح اذان کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں گے تو ان کی بھی یہ عادت جو ہے نا چھوٹ جائے گی، اور دعا کریں گے کہ ہماری یہ عادت، کوئی بھی بری عادت بچوں میں اگر ہے اور وہ اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو جب یہ پڑھنا شروع کریں گے تو ان کی وہ بری عادت ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح جو لوگ بیماری میں مبتلا ہیں، یا کسی جادو کا شکار ہیں، یا کسی بھی گھیرے میں آئے ہوئے ہیں، ہر اذان کے بعد جب یہ سبحان اللہ کہہ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے چہرے پہ ملیں، اپنے جسم جہاں جہاں آپ کو مسئلے مسائل محسوس ہوتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اس حصے میں کوئی مسئلہ ہے، تو آپ پھیریں گے تو ساری جو ہے پازیٹیو انرجی آپ کے جسم میں آ جائے گی، اور نیگیٹیو انرجی جو ہے جسم سے باہر نکل جائے گی۔ اور جب 5 دفعہ اگر نماز کے اذانوں کے بعد یہ کریں گے تو رزق کیسے برسے گا کہ اللہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اور اس کا نفع یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھ، چہرہ، جہاں جہاں منہ پہ پھیریں گے، ہاتھوں پہ پھیریں گے، آپ کا چہرہ چمکے گا اس سے۔ اس کی سبحان اللہ کی برکت سے جو ہے نا چہرہ رونق والا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، ہاتھ اوپر پڑھ کے منہ پہ پھیرنے سے۔ یہ عمل شروع کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ نورانیت بھی ساتھ ہی مل جائے گی۔ اور یہ جو عمل ہے، رزق اللہ وہاں سے دے گا جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔
اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے رزق دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے منظوری لے لیں کہ یا اللہ میں نے یہ آج کے بعد ہر اذان کے بعد میں نے 100 دفعہ پڑھ کے سبحان اللہ، تو میں نے آپ کی پاکی کو بیان کرنا ہے۔ جب اللہ کی پاکی کو بیان کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ ہمیں ہر غم سے پاک کر دیں گے، ہر گناہ سے پاک کر دیں گے، ہر عیب سے پاک کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم کہیں گے سبحان اللہ، اللہ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اور جب یہ پڑھیں گے، اس میں اعظم پڑھیں گے تو اس کا فیضان بھی ہمیں آئے گا۔ یعنی ہم اس میں اعظم پڑھیں گے، خیرات بھی اسی کی ملے گی جب ہم پڑھیں گے سبحان اللہ۔ ہم ہیں بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان، اللہ غموں سے پاک کرے گا تو انشاءاللہ بیٹیوں کے رشتے ضرور ہوں گے۔ اولاد کی نافرمانی کا غم سبحان اللہ، مالی تنگ دستی کا غم سبحان اللہ، بیماری کا غم سبحان اللہ، گھر میں لڑائی جھگڑوں کا غم سبحان اللہ، جادو کا غم سبحان اللہ، کوئی روزگار کے اسباب پیدا نہیں بچوں کے ہو رہے اس کا غم ہے تو سبحان اللہ کہنا ہے۔ کوئی اور اختلافات ہیں اس کے لیے سبحان اللہ، کوئی جائیداد خریدنی ہے، کچھ چاہتے ہیں، کوئی باہر جانا چاہتے ہیں، اس کے لیے سبحان اللہ، اللہ غموں سے پاک کر دے گا۔ جس مقصد کو بھی ذہن میں رکھ کے ہر اذان کے بعد 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے۔ 5 منٹ کا صرف عمل ہے، اذان کو پہلے توجہ سے سننا ہے، اس کے بعد جو ہے درود پاک پڑھ کے ساتھ ساتھ اذان کا جواب بھی دینا ہے، اور پھر 100 دفعہ سبحان اللہ جو ہے کہنا ہے۔ اور یہاں ایک بہت اہم بات ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، وہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں اذانیں جو ہیں وہ آگے پیچھے ہوتی رہتی ہیں، تو لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جب تک اذانیں ہوتی رہیں یہ عمل کرتے رہیں، نہیں، بس آپ نے ایک اذان کا جواب دینا، احترام کرنا ہم پر واجب ہے، کیونکہ اکثر یہی ہوتا ہے کہ آگے پیچھے 5 منٹ کے وقفے کے بعد آگے پیچھے سے اذانیں ہمیں کافی مسجدیں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں تو اذانوں کی کتنی آوازیں آتی ہیں، اس لیے سب کے ساتھ نہیں پڑھنا، صرف ایک اذان آپ نے جو آپ کے محلے میں آپ کے قریبی اذان ہوتی ہے نا، تو آپ نے اس کو لینا ہے کہ بس اسی مسجد میں نے نماز پڑھنے جانا ہے اور اسی کی اذان کی آواز سن کے میں نے یہ عمل کرنا ہے۔ جس اذان کی روز ہمیں آواز آتی ہے، جس کی آواز سن کے ہم نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، اسی اذان کو ہم نے اپنے ذہن میں رکھ کے تو یہ عمل کرنا ہے۔ دفتر میں ہیں، اگر کہیں اپنے جاب پہ ہیں اور وہاں ہم اس اذان کو ایک اذان کو سنتے ہیں جو قریب کی ہے، اسی کو سن کے اس کا جواب دینا ہے، تو اس کے بعد یہ 100 دفعہ سبحان اللہ ضرور پڑھنا ہے آپ نے۔ تو یہ عمل جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم نمازی کیوں نہیں بنیں گے؟ جو اذان کا احترام کرے گا اللہ اس کو نماز پڑھنے کی توفیق بھی عطا فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جب جواب دیں گے اذان کا، کملی والے پر درود پڑھیں گے، پھر 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے، تو بے نمازی ہونا ایک بہت بڑا عیب ہے، تو اللہ اس گناہ سے پاک کر دیں گے اور اس کو نمازی بنا دیں گے انشاءاللہ تعالی، اگر بے نمازی پڑھے گا تو اس کے لیے ہر طرح کا رزق اور جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ ان کے منہ کھول دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جو پریشانی آپ کو لا کے اس کو ذہن میں رکھ کے یہ عمل آپ نے کرنا ہے، اور دن میں 5 دفعہ یہ عمل کرنا ہے۔ اذانیں ہو رہی ہیں، اگر وضو نہیں ہے تو اس میں وضو کی قید نہیں ہے، تو آپ اس طرح بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یہ وہ اعمال ہے جو ہمیں پتہ ہونے چاہیے تھے، وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کسی نے بتائی ہی نہیں ہیں۔ یہ بڑے اچھے ایک اللہ والے ہیں جو یہ ساری باتیں بتاتے ہیں، اور اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ تعالی، اور ہم اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے لیے ہمیں کسی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کہ کہیں جائیں کسی سے جا کے کوئی وظیفے لے کے آئیں یا اس طرح کریں، نہیں، وہ کام نہیں ہم نے کرنا۔ ہم نے اپنے گھر میں ہی رہ کے جو ہے نا یہ عمل کرنا ہے، اور لیٹے بیٹھے جس طرح بھی اس میں آسانی ہو ہم یہ عمل آسانی سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی بھی قباحت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے ہم نمازوں میں بھی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ تعالی